بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین ایپیسوڈ نمبر 1 ویلاگ نمبر 264 پیج ہے 302. ناظرین بیان چل رہا ہے حضرت شمعون علیہ السلام کا. ناظرین اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں بیان حضرت یحییٰ علیہ السلام کا. اس سے پہلے بیان چل چکا تھا حضرت زکریا علیہ السلام کا اور حضرت داؤد علیہ السلام کا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا. ناظرین ہماری کوشش ہوگی کہ روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک یا ایک سے زیادہ ویلاگ آپ تک پہنچایا جائے. ناظرین اس ویلاگ بیان حضرت شمعون علیہ السلام کا پہلی قسط ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں. ناظرین اس کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے سچے واقعات، سچے قصے قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس میں درج کیے گئے ہیں، لکھے گئے ہیں، ہم آپ تک پہنچانے کی جسارت کریں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشرق میں اصول دین بن جاتے ہیں، مغرب میں مگر مشین بن جاتے ہیں. رہتا نہیں ایک بھی ہمارے پلے، وہاں ایک کے تین تین بن جاتے ہیں. لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ. روشن مغبری ہے مد نظر، وضع مشرق کو جانتے ہیں گناہ. یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ. نہ خدا رہا نہ صنم رہے، نہ رکیب ویر و حرم رہے. نہ رہی کہیں اسد الہی، نہ کہیں ابو لابی رہی. میرا ساز اگرچہ ستم رسیدہ، زخم ہائے عجم رہا. وہ شہید ذوق و وفا ہوں میں، وہ شہید ذوق وفا ہوں میں، کہ نوا میری عربی رہی. ناظرین ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں بیان حضرت شمعون علیہ السلام کا. پہلی قسط ہے ویلاگ نمبر 264 264 صفحہ نمبر 302 یعنی 302 بیان حضرت شمعون علیہ السلام کا. روایت ہے کہ حضرت شمعون علیہ السلام بڑے حق پرست، زبردست، شجاع و بہادر تھے. اور یہ بھی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے بدن پر بال بہت زیادہ تھے، مانند مثال سر کے بالوں کے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت بہت زیادہ عطا کی تھی. اور ایک شہر کا نام اموزیہ ہے، کنارے دریائے روم کے. اس شہر کے کنارے دریائے روم کے اس شہر کے بادشاہ کا نام فوتا تھا. وہ بڑا کافر تھا. اس نے ایک مکان بھی عالیشان دریا کے کنارے تیار کرایا تھا، اور اس مکان کے بڑے بڑے ستون تھے، اور وہ اس میں اپنا جشن منایا کرتا تھا. اور حضرت شمعون علیہ السلام 4 مہینے ہر سال اس بادشاہ سے جا کر لڑا کرتے تھے. اور اس کافر بادشاہ کا 6000 لشکر تھا. حضرت شمعون علیہ السلام سے وہ لشکر بھی لڑا کرتا تھا. اور حضرت شمعون علیہ السلام چونکہ بڑے جری اور بہادر تھے، اس لیے اکیلے ہی اس کافر بادشاہ کے لشکر میں گھس کر ہر مرتبہ تقریباً 1000 اس کے فوجی مار آتے تھے اور کثیر تعداد میں مجروح کراتے تھے. پھر اس کے بعد وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے خدا کی عبادت برابر کرتے رہتے تھے. اور 4 مہینے برابر خلق خدا کی ضیافت بھی بہت کرتے تھے. اور خدا تعالیٰ ان کافروں پر ہمیشہ ان کو غالب رکھتا تھا، اور اسی وجہ سے تمام کافر ان سے عاجز رہتے تھے. اور ایک روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے ناظرین،
اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ پہلا ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ ناظرین بیان چل رہا ہے حضرت شمعون علیہ السلام کا، بقیہ حصہ انشاءاللہ دوسری قسط میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلی قسط یہاں ہی مکمل ہوتی ہے۔ رتبہ بلند و برتر صدیق عمر غنی کا، رتبہ بلند و برتر صدیق عمر غنی کا، حسن و حسین زہرا پیارے علی ولی کا، رتبہ بلند و برتر صدیق عمر غنی کا، حسن و حسین زہرا پیارے علی ولی کا، تھا یقین اس کو صدیق کی ذات پر، ہاتھ حیدر کا صدیق کے ہاتھ پر، جس کو تاج امامت نبی نے دیا، خوش علی کیوں نہ ہو اس کی ہر بات پر، ہے خلافت بلا فصل صدیق کی، علی حیدر نے خود جس کی تصدیق کی، بیٹی حیدر کی فاروق اعظم کے گھر، وہ ہیں داماد علی کے، علی ہیں سسر، بہن حسنین کی زوجہ فاروق کی، اور زہرا کی بھی ہیں وہ لخت جگر، رتبہ بلند و برتر صدیق عمر غنی کا، حسن و حسین زہرا پیارے علی ولی کا۔